یہ پانی انسان کے پورے جسم کے اندر پھرتا ہے، ہر بال کے اندر، ہر ناخن کے اندر، ہر رگ کے اندر، ہر جگہ ہڈی یا پورے جسم کے اندر پھرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی آپ کی حرص ہو، اگر نہیں لکھا نا تو آپ سر توڑ کوشش کر لیں، نہیں ملے گا۔ اور اگر لکھا ہے اور آپ نے کوشش بھی نہیں کی، وہ مل کر ہی آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پوری زندگی شرک کے اندر گزاری نہیں گزاری، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہوئے آخری جو لمحات تھے اس کے اندر اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، جنت میں جاتے نہیں جاتے؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ہی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے پر ثابت قدم رکھنا۔ الحديث شريف ليس يدركه إلا الذي فارق الأوطان مغتربا وجاهد النفس في تحصيله فغدا يجتاز بحرا وفي الأوعار مضطربا يلقى الشيوخ ويروي عنهم سندا وحافظا ما روى عنهم وما كتبا۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی اس مبارک سلسلے کی چوتھی حدیث ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاربعین النوویہ یعنی 42 احادیث اس کتاب کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اور بڑی ہی جامع قسم کی احادیث ہیں۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور عبداللہ بن مسعود یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جو بڑے جلیل القدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے آپ کے ساتھ ہیں، بڑی خدمت، ان کو کہا جاتا تھا صاحب النعلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کے آپ کے پیش کیا کرتے تھے، خدمت گزار، آپ کے مسواک کا خیال رکھنا، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھنا، آپ کے وضو کے پانی کا خیال رکھنا، مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے اس طرح قرآن مجید پڑھنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اچھے انداز میں بڑی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قرأت کو سن لیں۔ وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی بہترین تازہ نازل ہوا ہے۔ کہتے ہیں قال حدثنا، ہمیں خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وهو الصادق المصدوق، وہ خود سچے بھی ہیں، المصدوق، اور جو ان تک خبر پہنچائی جاتی ہے وہ بھی تصدیق شدہ ہے۔ یہ اسلوب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ جو اس کے اندر ابھی چیزیں آنے والی ہیں وہ غیب سے تعلق ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے، اور وہ جب تک انسان کو پتہ ہی نہیں لگ سکتی کہ جب تک وہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کی طرف سے نہ ہو۔ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ، بے شک تم میں سے ہر ایک اس کو جمع کیا جاتا ہے، اس کی خلقت کو جمع کیا جاتا ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، 40 یوم، 40 دن، نطفتن، کس حالت میں؟
نطفے کی حالت میں. ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی حالت میں رہتا ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پانی جو نکلتا ہے جسے ہم منی کہتے ہیں وہ عورت کے رحم کے اندر جاتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کے ساتھ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اس کے اندر ٹھہر جاتا ہے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ پورے جسم کے اندر پھرتا رہتا ہے، پورے جسم کے اندر پھرتا ہے. یہ پانی انسان کے پورے جسم کے اندر پھرتا ہے، ہر جگہ، ہر بال کے اندر، ہر ناخن کے اندر، ہر رگ کے اندر، ہر جگہ ہڈی یا پورے جسم کے اندر پھرتا ہے. یہ جو انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ایسے پیدا نہیں ہوتا، جو مشابہت ہوتی ہے پورے جسم میں وہ ہر چیز لیتا ہے. تو 40 دن تک اس طرح وہ رہتا ہے، نطفے کی حالت میں رہا. پھر اس کے بعد ثم يكون علقة مثل ذلك، پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ، یہ مرحلہ ختم ہوا تو دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ علقة، ایک خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے اس صورت میں یہ پانی اس صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہے، یہ بھی 40 دن اسی حالت میں آہستہ آہستہ اس کے اندر ترقی آتی رہتی ہے تو پھر یہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر اس کے بعد 40 دن تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے گوشت کا ایک لوتھڑا جو اس کو ہم چبا سکتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس کو ہم چبا سکتے ہیں. مضغ کہتے ہیں چبانے کو، تو مضغہ اس گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں جس کو ہم اگر منہ میں لیں تو چبا سکتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ بھی 40 دن کے اندر اسی حالت کے اندر رہتا ہے. پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہتی ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے جب اللہ کا حکم ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 40 40 40، 3 مرحلے ہو گئے. 120 دن پورے ہو جانے کے بعد یہ بچہ مکمل ہو گیا. یہ بچہ مکمل ہو گیا، اس کی صورت، اس کی شکل و صورت اب مکمل طور پر پوری کامل ہو چکی ہے. ثم، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک، ایک فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، اس کے اندر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ روح پھونکتا ہے. روح کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. قل الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے. اس سے متعلق انسان کچھ نہیں جانتا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا. تو انسان، یہ فرشتہ اس بچے کے جسم کے اندر روح پھونکتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ اعلم، کس طرح جاتی ہے. پھر انسان جیسے ہی روح پھونکتی ہے ایک پورے 120 دن ہو جانے کے بعد فوراً یہ فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکتا ہے. کس طرح پھونکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسے ہی اس کے اندر روح آتی ہے وہ ایک دن اس کے ہاتھ پر چلنے لگ جاتے ہیں. جان آ گئی، روح کا معنی جان پڑ جانا. فینفخ فیہ الروح، اب یہ بچہ ہاتھ پیر چلانے لگ گیا،
اب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو فرشتہ تھا یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اور اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں اس کے لیے لکھ دیں۔ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، سب سے پہلی چیز کہ اس کا رزق لکھ دے۔ رزق 2 طرح کا ہے، ایک رزق ہے انسان جو کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، یہ سارے جتنے بھی انسان دنیاوی آسائشیں لیتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے۔ اور دوسرا رزق ہے جو انسان کے دین سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ جتنے نیک اعمال کرتا چلا جائے گا، چاہے وہ اعمال قولی ہو، چاہے وہ اعمال فعلی ہو، یا انسان کے وہ اعمال قلبی ہو، یعنی اس کا تعلق دل سے ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اپنا یہ رزق کھائے گا، یہ رزق اپنا استعمال کرے گا۔ تو 2 طرح کے رزق ہو گئے، ایک انسان کے جسم سے تعلق ہے اور ایک انسان کے دین سے اس کا تعلق ہے۔ تو دونوں ہی یہ چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، کتنا رزق کھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ چیز آئی، یعنی یہ بھی ایک روح وحی کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی انسان جب تک نہیں مرے گا، اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا، اپنا رزق پورا کھائے گا، مکمل کرے گا، اس کے بعد اس کی موت آئے گی، اس سے پہلے وہ مر ہی نہیں سکتا۔ جو ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اتنے حریص ہوتے ہیں، بھائی آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی آپ کی حرص ہو، آپ کی اس کو لینے کی کوشش ہو، اگر نہیں لکھا نا تو آپ سر توڑ کوشش کر لیں، نہیں ملے گا آپ کو۔ اور اگر لکھا ہے اور آپ نے کوشش بھی نہیں کی، وہ مل کر ہی آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رزق کو جو ہے فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو پھر جب رزق حاصل کرنے کا معاملہ آئے تو اچھے انداز میں طلب کرو، یعنی حلال رزق کے جو ذریعے ہیں وہ استعمال کرنے انسان ہے، حرام کو چھوڑ دو۔ ملے گا وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حرام راستہ استعمال کرو گے تب بھی وہی ملے گا، اور حلال راستہ اختیار کرو گے تب بھی وہی ملے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ کو ادھر گناہ ملے گا، ادھر ثواب ملے گا، اختیار آپ کے پاس ہے۔ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، یہ بندہ مرے گا کہاں؟ اس کی موت کس زمین پر آئے گی، کب مرے گا اور کس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ جہاں پر اس کی موت لکھی وہاں پر وہ خود بخود اللہ رب العالمین ایک حاجت، اس کا کام ادھر رکھ دے گا، وہ خود بخود جائے گا ادھر، مجھے جانا ہے ادھر، کیونکہ موت ادھر اس کی لکھی ہوئی ہے، ادھر پہنچے گا، کچھ بھی ہو جائے، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے ادھر خود بخود پہنچ جائے گا۔ وَأَجَلِهِ، تو وہ فرشتہ اس کی موت کا وقت اور اس زمین وہ لکھ دیتا ہے کہ یہاں پر اس وقت یہ مر جائے گا۔ وَعَمَلِهِ، اور وہ کتنا عمل کرے گا اس دنیا کے اندر، کتنے اس کا جو عمل ہوگا نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ بھی یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اب انسان کو تو پتہ نہیں ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اسے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اختیار بھی دیا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جا سکتا ہے،
اختیار ہے آپ کے اس کے پاس. اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نیک بخت ہوں یا بدبخت ہوں. یہ بہانہ لگا کر اور پھر وہ کہتے ہیں میں اسے پڑھتا ہی نہیں ہوں. یہ اس کا چلے گا بہانہ؟ نہیں چلے گا. آپ کو کیا پتہ؟ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بہانہ بھی نہیں بنا سکتے. آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نیک عمل کرنا ہے تو نیک عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے، توفیق بھی دی ہے، تو آپ کریں. یہ بہانہ نہیں بن سکتا. اگر یہی بہانہ بنانا ہے کہ بھائی نماز تو میں پڑھ نہیں سکتا، میں بس دعا کریں، تو پھر آپ کھانے کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں نا، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں یا گھر بیٹھے مل جاتا ہے آپ کو. نماز پڑھنے کے لیے دعا کریں، باقی وہ انسان وہ خود بخود صبح اٹھ کے جلدی نہا دھو کر وہ ادھر پہنچ جاتا ہے. کیوں ادھر کیوں نہیں کہتا کہ دعا کرے کہ میں کام پہ پہنچ جاؤں؟ سبحان اللہ. اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے دعا نہیں کریں. یہ بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے بس. جو انسان جو نہیں کرنا چاہتا وہ ایک بہانہ لگا دیتا ہے. میرے کپڑے خراب ہیں. سبحان اللہ، کپڑے بدل نہیں سکتا انسان. لا الہ الا اللہ. وشقی او سعید، تو انسان کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا یہ بھی لکھا جا چکا ہے. انسان کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے. انسان کو جو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ اسی طرح کرتا رہے گا. فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ان احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک، لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ وہ نیک عمل کرتے 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 اس کی موت کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا، ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے. اگر وہ اسی طرح کرتے، اگر اس کی موت آ گئی خلاص جنت میں. لیکن فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، کتاب جو اس فرشتے نے لکھی تھی اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے بعد غالب آ جاتی ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ ایک ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو جہنمی والا عمل ہوتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اب ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ بھائی وہ تو پوری زندگی نیک عمل کرتا رہا، ابھی وہ آخر میں جو ہے اس کی جو کتاب لکھی ہوئی تھی اب وہ اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا، جہنمی والا عمل کر لیا، وہ جہنم میں چلا گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ظلم ہو رہا ہے. ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ظلم ہو گیا، تو پوری زندگی نیک عمل کرتے کرتے آخر میں کوئی ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. دوسری روایت کے اندر اس کی تفسیر آئی ہے، وہ کیا ہے؟ فیما یبدو للناس، لوگوں کے سامنے وہ نیک عمل کر رہا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر وہ اس نے نیک عمل کیے، لیکن دل کا معاملہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے. وہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ مسجد بنا رہا ہے، وہ یہ عمل کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ فلاح کر رہا ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے. اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے. یہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا. یہ تو معاملہ دل کا ہے، قبول ہوا ہے نہیں ہوا، اس نے کس نیت سے کیا تھا. یا پھر نیک عمل تو کر رہا تھا لیکن اس سے کوئی ایسے اندرونی کوئی ایسے معاملات تھے، کوئی ایسے گناہ تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ جو اس کے نیک عمل مغلوب ہو گئے اور یہ جو بڑا کبیرہ گناہ تھا یہ غالب آ گیا.
تو انسان اور صحابہ سلف صالحین اس لیے خاتمہ بالسوء سے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالسوء سے بچا دینا، برے خاتمے سے ہمیں بچا کر رکھنا۔ تو اپنے دل کے معاملات سب سے زیادہ اس کی اصلاح کیا کرتے تھے کہ ہمارا دل کا معاملہ صحیح ہو جائے، کیونکہ اس کا ہی اعتبار ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اور بے شک تم میں سے کوئی، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پوری زندگی برے اعمال گناہوں میں پوری زندگی گزار دی اس نے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ یہ عمل کرتے 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 اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، ایک ذراع۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، اور جو کتاب جو اس نے فرشتے نے لکھا تھا وہ اس کے بعد غالب آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو پھر وہ جنتیوں والا کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے جتنے معاملات تھے وہ سب ختم، اور یہ جنت کے اندر چلا گیا اس ایک عمل کی وجہ سے، یا آخری عمل کی وجہ سے، یا وہ آخری ہفتہ ہو سکتا ہے، وہ آخری دن ہو سکتا ہے، آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پوری زندگی شرک کے اندر گزاری۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہوئے آخری جو لمحات تھے اس کے اندر اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، جنت میں جاتے نہیں جاتے؟ تو وہ آخری جو لمحہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیں، مرض الموت ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ ادھر سے کفار قریش ہے، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور وہ کفار قریش کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا دین، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو آخر کار جو برے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا، یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں اس کی صحبت جو ہے نا وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آخری وقت کے اندر جو انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، فَفِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، تو دوسری روایت کے اندر جو آتا ہے کہ جو لوگ کے سامنے یہ ظاہر تھا کہ بھائی وہ تو جہنمیوں والے عمل کر رہا تھا، پوری زندگی گناہوں کے اندر ادھر ادھر ساری زندگی گزار دیے، فیما یبدو للناس، لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن اس کے معاملہ جو دلی معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ اس کے معاملہ کیا ہے۔ اس نے آخر میں کتنی سچی توبہ کر لی، اور وہ چاہتا تھا شروع سے ہی، لیکن بس غالب آ جاتی، شہوت غالب آ جاتی، یا کوئی اور معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا دل اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جنتی والا عمل کر لیتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ فَيَدْخُلُوهَا، رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو آخری عمل سے بڑا ڈرنا چاہیے، اور اپنے دل کے معاملات کو اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ دل کا معاملہ ہی ہے جو آخر میں ظاہر ہو جاتا ہے، آخر میں ظاہر ہوتا ہے، پتہ نہیں لگتا انسان کو، ایسا لگتا ہے وہ نیک عمل کر رہا ہے لیکن وہ نیک عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ہی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا، یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی عبادت، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ طب جدید مختلف چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اور وہ ابھی اس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد کس طرح اس کی یہ نشو و نما ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی نا،
پہلے چیزیں نہیں تھی. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب بنایا تھا الصادق المصدوق. یہ جو خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے وہ سچی ہے، اور جو پہنچائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بھی سچی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. اور وہ نئی سائنس اس کی تصدیق ہر لحاظ سے کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.